السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں جناب؟ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج ہم آپ کے لیے جناب دو بڑی خبریں لے کے آئے جی، بڑی زبردست خبریں ہیں، بڑی پیاری خبریں ہیں جی، بڑی لیٹسٹ نیوز ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ فرانس نے بھارت کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے۔ فرانس کی بھارت کو دھمکی۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ لاہور سے 25 گندے انڈے گرفتار ہو چکے ہیں۔ شہر لاہور سے 25 گندے انڈے گرفتار ہو چکے ہیں۔ جی چلتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کریں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ فرانس کی جناب دھمکی۔ پہلی خبر، فرانس کی 6 رکنی ٹیم آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے وہ دلی میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو کمپنی جو فرانس کی کمپنی رافیل بناتی ہے، رافیل طیارے تیار کرتی ہے، وہ آج ایک ہفتے سے دلی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں وہ جو 36 طیارے ہم نے آپ کو دیے تھے رافیل، وہ چیک کروائے جائیں۔ وہ کہاں کھڑے ہوئے، ہماری رسائی ان تک کروائی جائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے طیارے کس حال میں ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے، کیا بنا اس کا۔ اچھا جی، 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، ایک ہفتہ ہو گیا وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن انڈین جو لوگ ہیں وہ اس 6 رکنی ٹیم کو رافیل طیاروں کے پاس جانے نہیں دے رہی اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ایک ہفتے سے۔ اچھا جی، 6 رکنی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ 3 طیارے پاکستان نے گرائے آپ کے۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے، ہمیں یہ شک ہے کہ اور بھی مزید طیارے جو تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں آڈٹ کرنے دیا جائے، ہم ان کو چیک کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کتنے طیارے پاکستان نے گرائے ہیں اور کتنے طیارے آپ کے پاس صحیح سلامت موجود ہیں۔ اچھا جی، خبر یہ ہے کہ جس ایئر بیس پر یہ بھارتی رافیل طیارے فرانسیسی بنائے گئے جو طیارے تھے، جو جس ایئر بیس پہ یہ کھڑے تھے نا، تو وہاں پہ جب پاکستان نے اٹیک کیا تو وہاں کھڑے 8 سے 10 رافیل طیارے تباہ ہو گئے۔ 3 تو گرائے ہم نے، 8 سے 10 طیارے مزید ان کے تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن انڈین گورنمنٹ اور گودی میڈیا یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب ٹیم جناب وہاں پہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہے ہم جانے والے نہیں ہیں۔ 6 رکنی ٹیم ہے، ایک ہفتے سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہمیں وہاں تک رسائی دی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ طیارے ہمارے کس حال میں۔ تو انڈین جو نا وہ جانے نہیں دے رہے۔ اب اینڈ پہ جناب ہوا کیا ہے، وہ کہتے جی ہمیں گنتی کرواؤ، تھوڑے وہ کنے رہ گئے تو کنے ڈب گئے، کنے پاکستان نے مار دیتے ہیں تو کنے تھوڑے کو باقی رہ گئے نے، سانوں گنتی کرو، ہمیں گنتی کروائی جائے کہ تمہارے پاس اب رافیل کتنے رہ گئے ہیں۔ اچھا جی، وہ نہیں لے کے جا رہے، وہ نہیں بتا رہے، اتنے ڈیٹ ہیں یہ لوگ۔ اب مودی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے وہ آڈٹ کروا دیا، گنتی کروا دی، تو یہ فرانسیسی یہ رپورٹ بنا کے لے جائیں گے، یہ ظاہر ہے جب بعد میں یہ میڈیا پہ بھی چلے گی تو میری عوام مجھے چھتر مارے گی، مجھے ہی جوتے مارے گی۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے کہ جناب فرانسیسی وزیر دفاع نے جب ٹیم نے پیچھے رابطہ کیا جی انڈین لوگ ہمیں جو گنتی نہیں کرنے دے رہے، گنتی کرنے نہیں دی جا رہی، تو ہمیں رافیل تک رسائی نہیں مل رہی طیاروں تک، تو فرانسیسی وزیر دفاع نے انڈیا کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اگر ہماری ٹیم کو تم لوگوں نے رافیل طیاروں کی گنتی نہ کروائی، آڈٹ نہ کروایا، تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، اس کا رزلٹ بہت برا نکلے گا۔ اگر 3 دن کے اندر 3 دن کی ڈیڈ لائن دی، اگر 3 دن کے اندر تم لوگوں نے معائنہ نہ کروایا تو نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جناب بھارت کو یہ چاہیے، مودی صاحب کو چاہیے کہ جن سے طیارے لیے رافیل بڑا مان تھا رافیل پہ ان کو، تو اب ان کو چیک تو کروائیں یار، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے نا، ان کو دکھائیں تو صحیح
کی رہ گیا تو کی بچیا ہے، کم از کم انہوں نے کباڑ ہی بکھا دیو تو ہے بھی تھوڑے کو کباڑ ہی رہ گیا اور ہے بھی کچھ نہیں۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے لاہور سے بھارتی گندے انڈے 25 گندے انڈے پھڑے گئے جناب، 25 گندے انڈے۔ جس دن سے انڈیا نے پاکستان سے مار کھائی ہے، شکست کھائی ہے، سبکی حاصل ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، ان کو جناب مرنے کے لیے کوئی مقام نہیں مل رہا، شرمندہ ہیں، چھپنے کو جگہ نہیں مل رہی، اپنی عوام کو کوئی جواب نہیں دے رہے، عوام سوال کر رہی ہے تو کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اس دن سے لے کے بھارتی خفیہ ایجنسی را اس کی کارروائیاں تیز ہو گئیں، اس نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایک دو دن پہلے کل پرسوں کی بات ہے، 20 سے 25 لونڈے پاکستان کے بھارت کی خفیہ ایجنسی کے اعلی کار ان کے ہاتھوں بکے ہوئے 25 لونڈے، 20 سے 25 لونڈے یہ لاہور کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے یہ موٹر سائیکلوں پہ، ایک موٹر سائیکل پہ 2 لونڈے سوار ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں انڈین پرچم ہے، انڈین جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں تحریک انتشار کا جھنڈا ہے۔ آپ ذرا غور کریں یہ کڑیاں کہاں مل رہی ہیں، ایک ہاتھ میں انڈین جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں تحریک انتشار کا جھنڈا ہے، اور یہ موٹر سائیکلوں پہ لونڈے نکلے ہیں۔ میں ان کو لونڈے ہی کہوں گا، ظاہر یہ ملک کے خیر خواہ تو ہے نہیں ہے۔ یہ لونڈے نکلے 20 سے 25، ایک موٹر سائیکل پہ 2 لونڈے، ایک لونڈا موٹر سائیکل چلا رہا تھا، دوسرا لونڈا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں بھارتی جھنڈا، دوسرے ہاتھ میں تحریک انتشار کا جھنڈا لے کے یہ سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، اور انہوں نے بھارت کے حق میں نعرے بازی کی اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی۔ وہاں پہ کسی نے ان لونڈوں کو دیکھا، انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فون کیا، کال کی، اور ان کا پیچھا کیا گیا۔ پیچھا کرتے کرتے لاہور کے رنگ روڈ سے یہ پکڑے جاتے ہیں، جو بیریا کی طرف رنگ روڈ ہے، بیریا ٹاؤن کی پاس جو رنگ روڈ ہے، وہاں سے یہ پکڑے جاتے ہیں۔ 20 سے 25 لونڈے، ان کی تفتیش ہوتی ہے، ان کا جناب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کی چھترول ہوتی ہے، چھتر پریڈ ہوتی ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کے موبائل پکڑے جاتے ہیں، اور جب ان کے موبائل پکڑ کے چیک کیا جاتا ہے تو اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا مواد ملتا ہے، اور مواد وہ پاکستان کے خلاف ملتا ہے، اور اس میں واضح ہوتا ہے کہ ان کو ماہانہ پیسے دیے جاتے تھے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، ان کو فنڈنگ ہوتی تھی۔ تحریک انتشار کے وہ 25 لونڈے، 20 سے 25 لونڈے جو پکڑے گئے، ان کو بھارتی خفیہ را ایجنسی جو را ہے وہ ان کو فنڈنگ کرتی تھی، ان کے موبائل سے وہ مواد نکلتا ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ اب مزید تفتیش کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا گیا ہے، اور جو ملک کے دوسرے حصوں میں ایسے گندے انڈے ہیں جو ان سے رابطے میں تھے، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بھی گندے انڈے، وہ بھی بغیرت لوگ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستانی حساس اداروں نے نوٹس لے لیا، ان کو پکڑ لیا اور ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ ان سے جناب اب شروع ہو چکی تفتیش، ان کی شروع ہو چکی ہے۔ اب مزید یہ آگے گندا انڈا جو ہوگا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔